دلی بک فیئر میں کمال امروہی کی بیٹی رخسار کی خطاب لوگوں کو خوب پسند آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں ان سے زیادہ جانکاری لی ہماری سنوادداتا روشنی نے۔ جانے مانے رائٹر ڈائریکٹر کمال امروہی صاحب کے لکھے شعروں کو جو بھی پڑھتا ہے وہ ان کا قائل ہو جاتا ہے، اور یہی ہنر وراثت میں ان کی بیٹی رخسار کو بھی ملا ہے، اور ان کی کتاب ورلڈ بک فیئر میں کافی مشہور ہو رہی ہے، لوگوں میں بہت ڈیمانڈ ہے اس کی۔ سر، آپ سے جاننا چاہیں گے کیا خاصیت ہے اس کتاب میں، کیونکہ اس میں آپ نے بتایا کہ کمال صاحب کے جو خط ہیں وہ بھی ہے۔ جی، اس میں رخسار کیونکہ کمال صاحب کی بیٹی ہے تو شعر و شاعری، ادب، لٹریچر اس کے جینز میں ہے۔ اس نے اس میں شعر و شاعری بھی کی ہے، لیکن اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کمال صاحب کے وہ نایاب خطوط جو کہیں نہیں ہیں، جو انہوں نے اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو لکھے ہیں، اور وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان کے فوٹوگرافس بھی ہیں اور شعر و شاعری بھی ہے، اور جون ایلیا صاحب کے بھی خطوط ہیں، اور لوگوں کی، رئیس امروہی صاحب کے، تو اس لیے کافی پسند کی جا رہی ہے یہاں پر، کافی لوگ اس کو لے رہے ہیں۔ چلیے، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ظاہر طور پر اس کتاب کی یہاں پر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور اس سے بھی بڑی بات ہے یہ کہ اگر آپ اردو کے شعر و شاعری کے شوقین ہیں تو آپ ورلڈ بک فیئر میں یہاں آ کر کتابیں خرید سکتے ہیں، لیکن آج کیونکہ آخری دن ہے تو شاید اب اس موقع کا آپ کو تھوڑا لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ علامہ شفیق حسن ایلیا فرماتے ہیں کہ روح حسن رخ حسین جلوہ طراز مشرقین، روح حسن رخ حسین جلوہ طراز مشرقین، غازہ بغازہ خط بخط دیدہ بدیدہ تمت۔ انیس حسن ہلال اور علامہ شفیق حسن ایلیا کے فن کی وارث رخسار امروہی کی کتاب درد دل لکھوں کب تک کا اجرا آج ایک ایسے ہر دل عزیز ہمارے وطن عزیز کے ضلع مجسٹریٹ، ہمارے اس شہر کے حکمران، جنہوں نے نہ صرف ہمارے شہر پہ حکمرانی کی ہے بلکہ ہمارے شہر کے ہر فرد کے دل پہ حکمرانی کی ہے، ہماری شہر کی سڑکوں پر صفائی کی رونقیں ان کے حکم کی تعمیل کا نتیجہ ہے۔ ان کا عشق ہمارے امروہی کے ایک ایک فرد کے دل میں، ان کا عشق اس بات کی دلیل ہے کہ جب کچھ سال پہلے ان کا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا تھا تو ہزاروں لوگوں نے ان کی گاڑی کے آگے بیٹھ گئے کہ ہم انہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ ان کی محنتیں، ان کی کاوشوں سے آج وہ اس سے زیادہ ترقی کر کے امروہی والوں کی محبتوں اور دعاؤں سے ترقی کر کے آج یہاں پر کریکٹر بن کے تشریف لے کے آئے ہیں، ڈی ایم بن کے تشریف لے کے آئے ہیں، اور ہم ان سے درخواست گزار ہیں کہ وہ ڈائس پر تشریف لیں، اور انہی کے دست مبارک سے آج اس کا اجرا ہوگا رخسار امروہی کی کتاب درد دل لکھوں کب تک۔ اور اب اس منظر کے پس منظر یا پیشی منظر ادب کی روح رواں، شعر و سخن کے نفاذ، فخر ملت و قوم عالی جناب سید منظر عباس صاحب قبلہ جو آج کی اس بزم کے صدر علی قدر ہیں، میں درخواست گزار ہوں کہ ڈائس پر تشریف لیں۔ آج کے ہمارے اس بزم کے مہمانان زیوقار ایک ایسی سلطانہ جن کے پیکر سے سلح و وفا کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، میری مراد ہے محترمہ صفیہ سلطانہ نقوی سے کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ یہ ہمارے بزم آج کے پروگرام کی مہمان زیوقار ہیں، محترمہ صفیہ سلطانہ، اور ہم ان کے منتظر ہیں، وہ بھی راستے میں۔ اور اب ہم ایک ایسی نفیس کردار، نفیس صورت، نفیس گفتار، نفیس لب و لہجے یعنی نفیس عباسی صاحب کی اہلیہ محترمہ، ہمیں یقین ہے کہ باقی اللہ عادل ہے، ایک نفیس شخصیت کو ایک نایاب تحفہ ہی ملنا چاہیے تھا، لہذا میں درخواست گزار ہوں محترمہ نایاب عباسی صاحبہ سے، نایاب عباسی صاحبہ کا اہل دل اور اہل امروہہ کے لیے ان کا نام کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، تشریف لائیں۔
के मेहमान खुसूसी हमारे पुलिस कप्तान साहब अभी तशरीफ लाने वाले हैं। मुकद्दरीन हज़रात से मैं दरख्वास्त गुजार हूं जनाब सिराज नकवी साहब से जो सहारा से जुड़े हुए हैं तशरीफ लाएं। जनाब शुएब पाकी साहब चीफ एडिटर सियासी तब्दील दिल्ली। जनाब अजीम अनीस अजरूबी साहब जनाब शान हैदर विभाग साहब जनाब हसन जुल्ला शाह साहब अगर तशरीफ ले आए हैं रास्ते। मैं अब इस प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत के लिए नाते सरबरे कौनैन के लिए दरख्वास्त गुजार हूं मोहम्मद ताहिर हसन साहब से कि वो तशरीफ लाएं। और मैं दरख्वास्त गुजार हूं आज की इस बज़्म की मुंतज़िम शाहजहां नजमी साहिबा से कि तशरीफ लाएं। और आज जिनके किताब का इजरा होना है मोहतरमा रुखसार अमरोही जो जनाबे रईस अमरोही और जनाब जौन एरिया के विरसे के वारिस हैं, जो जनाब अपने बाबा कमाल अमरोही के नजर ख्वाब की मंजूम ताबीर हैं, जनाब रुखसार अमरोही से मैं दरख्वास्त गुजार हूं कि वो इससे पर मैं दरख्वास्त गुजार हूं मोहम्मद ताहिर हसन से कि तशरीफ लाएं और बारगाह रहमतुल्लाह में हदिया नाश पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाह कह के कि वो बिस्मिल्लाह से तिलावत कलाम पाक का फर्ज अता हो जाएगा। उजाले होंगे उनकी आँखों में उजाले उजाले होंगे। कैसे होंगे जो तुम्हें देखने वाले होंगे। कैसे होंगे जो तुम्हें देखने वाले होंगे। अपनी सीरत पर्दा पड़ जाएगा ऐबों पे गुनाहगारों के।
कर जाते हुए लोगों को तैबा की तरफ देख कर जाते हुए लोगों को तैबा की तरफ एक तरफ हम भी कलेजे को संभाले होंगे, एक तरफ हम भी कलेजे को संभाले होंगे। और ठहर जाने बलब आमुदा सरकार मेरे, ठहर जाने बलब आमुदा सरकार मेरे, आए जाते हैं अभी आने ही वाले होंगे, आए जाते हैं अभी आने ही वाले होंगे। ओ इश्क की राह में साजिद मेरे हम राह फकत, इश्क की राह में साजिद मेरे हम राह फकत, मेरे गम ख्वार मेरे पाँव के छाले होंगे, मेरे गम ख्वार मेरे पाँव के छाले होंगे। बताइए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुझे रुखसार अमरोही के चचा यानी जौनीरिया के कुछ शेर याद आ गए कि ज़ाते मोहम्मदो वली असल है एक नाम दो, ज़ाते मोहम्मदो वली असल है एक नाम दो, मैं कदाए वजूद में पादा है एक जाम दो, पुश्ते रसूले पाक पर जन्म नुमा इमाम दो, मस्जिद खुश खराम एक राकीब लाल अफाम, रूए अली पर एक निगाह नूरे निगाह है क्या बना, रूए अली पर एक निगाह नूरे निगाह है क्या बना, अहले नजर में ले लिए एक नजर से काम दो, और रूए जमीन में मुल्क था जुल्मत केस हुए तो था, रूए जमीन में मुल्क था जुल्मत केस हुए तो था, जन्म गहे हरम में आए सुबह है एक शाम तो, जिक्र गदीरो करबला, जिक्र गदीरो करबला हामिले इशरतो अज़ा, जिक्र गदीरो करबला हामिले इशरतो अज़ा, बज़्म ज़ुबान की जान है असल में ये कलाम तो। मोहतरम हाज़रीन, अब हमारा सफर गुलपोशी की तरफ बढ़ता है। मैं गुजार हूं आज के मुंतज़िम और रुखसार अमरोही के इमाम जनाब मोहम्मद अली हैदर साहब से, नकवी साहब से, मोहम्मद अली हैदर नकवी साहब से, ये हमारे जिले के हद अजीम डीएम साहब के को फूल पेश कर पाए। अब मैं आज के
वक्त मैं गुलपोशी के लिए दरबार गुजार हूँ जनाब सिफ्त जमाल साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आज की इस वक्त सदर अहले कद्र को फूल पेश फरमाएं। फूल पेश फरमाएं आज की मेहमान मोहतरमा सफिया सुल्ताना नकवी साहिबा को। और अब मैं रुखसार अमरोही की दुखड़े नेतृत्व मोहतरमा ताजीर अमरोही से दरखास्त गुजार हूं कि वो तशरीफ लाएं और आज के हमारे इस वक्त के दूसरे मेहमान वफा मोहतरमा नबी वफादी साहिबा को, मोहतरमा नया वफादी साहिबा को फूल पेश करवाएं। रुखसार अमरोही फरमाती हैं कि किस्सा गम फिर सुनाया जाएगा, किस्सा गम फिर सुनाया जाएगा, आज उसको आजमाया जाएगा। मुझको विरसा है बुजुर्गों का चलन, मुझको विरसा है बुजुर्गों का चलन, क्या इसे यूं ही गवाया जाएगा? हर चल के यूं ही नहीं गवाया गया है। आज ये दर्द दुखों का तक के सूरत में आप हजरात के सामने है और अब मैं इस जलसे की सदर अली बदल से दरखास्त गुजार हूं कि इसका बाक़ी तकरीर पेश करवाएं। उनका मेरे लिए हुक्म था कि मैं बात नहीं पहले वो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैं उनसे दरखास्त गुजार हूं। जी लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मोहतरम जनाब विनोद कुमार पवार साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमरोहा, तमाम मुकर्ररीन हज़रात जो आज इज़हार ख्याल करेंगे, मेरी बहन नायाब अब्बासी साहिबा, मेरी मोहतरम बहन जनाब सफिया नकवी साहिबा, मेरी बहन नजमी बहन और मेरी भतीजी रुखसार जहरा भतीजी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं उम्र की उस मंजिल में हूँ जब निस्यान बहुत बढ़ गया है, रात का खाया भी कभी कभी याद नहीं रहता। तो बिल्कुल करीब के जो लोग हैं, जितना ज़्यादा कुर्ब है उतना ही भूल जाता हूँ नामों को। मुझे आज जो खुशी का एहसास हो रहा है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। ये मकान जिसको हाँ मैं वाइट कर रहा हूँ भाई चंदन कमाल अमरोही साहब ने फ्रेम लॉक कर लिया, रिनोवेट कराया, ये उनका ख़ानदानी मकान है। थोड़ा सा नक्शा इसका बदल गया, इसमें बहुत इजाफे हो गए, इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया और जाहिर है कि उन्होंने बुजुर्गों की विरासत को महफूज किया। उस विरासत को जो उन्हें मिली थी उसको मज़ीद उनकी लायक बेटी रुखसार जहरा साहिबा ने, ये जो आज आप इसकी रौनक देख रहे हैं, ये सब इनकी कोशिशों का नतीजा है और इसके लिए मैं इन्हें दुआएं भी देता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मेरा इस मकान से, इस सहन से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। रुखसार के चचा जॉन एलिया मेरे बचपन के दोस्त थे। कब से दोस्ती थी ये मैं नहीं बता सकता,
जाहिर है कि उनकी और मेरी उम्र में सिर्फ 4 महीने 10 दिन का फर्क है। जॉन एलिया की तारीख पैदाइश है 14 दिसंबर 1931 और मेरी तारीख विलादत है 24 अप्रैल 1932। तो वो मुझसे सिर्फ 4 महीने और 10 दिन बड़े थे। लिहाजा बचपन में मैं हक्कानी का रहने वाला, वो इस मोहल्ले के रहने वाले। उस वक्त खेल कूद का तो मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि न उन्हें खेल कूद से कोई दिलचस्पी थी न मुझे खेल कूद से कोई दिलचस्पी थी। अलबत्ता एक शौक जरूर था, वो ड्रामेटिक्स का था। हम लोग स्टेज बनाते थे घरों में और ड्रामे करते थे और डायलॉग बोला करते थे और ये सब असल में उसी विरासत का नतीजा था जो कमाल साहब वगैरह से। कमाल साहब वगैरह इसलिए कह रहा हूँ कि अमरोहा में कमाल साहब के अलावा और भी 2-3 शख्सियतें थी जिन्होंने फिल्म में अपना बड़ा नाम पैदा किया और उनमें से एक नकवी साहब ने जिन्होंने मुताद्दिद फिल्में बनाई। तो मेरा बचपन इस शहर में बहुत गुजरा। नजफी बहन के वालिद मौलवी शफीक हसन साहब क़िबला मुझसे बेहद मायूस, बहुत मोहब्बत करते थे, बड़े आलिम आदमी थे। घंटों उनकी सोबत में बैठकर फैज़ उठाया है। उनको अरबी, फारसी और उलूम मशरक़ी के तमाम शाखों पर बड़ा ज़बरदस्त उबूर हासिल था। तो जाहिर है कि आज मैं इस तारीखी मकान में अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनाब फवाद साहब का इस्तकबाल कर रहा हूँ और मैं इस खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि आज इस ख़ानदान की लायक बेटी रुखसार ज़हरा की पहली तसनीफ शेरी मजमुआ मज़र आम पर आ रहा है। परसों उन्होंने मुझे किताब भिजवाई, सरसरी तौर पर मैं देख पाया हूँ, लेकिन जिस सफ़े को खोला ये खुश हो गया। जवान व बयान पर कितना अबूर है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात कही है वो रिवायती अंदाज में नहीं है, सच्ची शायरी, सच्ची शायरी। उर्दू गज़ल की बड़ी बदकिस्मती यह है कि उसमें रिवायत को बहुत दखल रहा है। उनकी गज़लें जो हैं उसमें रिवायती मज़ामीन नहीं है, बल्कि जो दिल से बात कही गई है वो, और जाहिर है जो दिल से कही जाती है वो दिल तक पहुँचती है और असर करती है। नज़में भी उनकी बड़ी पुरअसर हैं और तफसील से मैं उस पर इज़हार ख्याल फुर्सत में किसी वक्त करूँगा। जिन लोगों ने किताब को तफसील से देखा है वो इस वक्त इज़हार ख्याल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए और इस बज़म की रौनक में इजाफा किया। मैं एक बार फिर उनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर अली बद्र डॉक्टर प्रोफेसर मंजर अब्बास साहब हमसे भावित थे। अमरोही फरमाती हैं कि तेरे ख्याल ही से थी मेरी तमाम राहतें, तेरे ख्याल ही से थी मेरी तमाम राहतें, मैंने तो इस ख्याल को तुझ पे तमाम कर दिया, मैंने तो इस ख्याल को तुझ पे तमाम कर दिया और अपने वतन में आके भी सदमे बेखरी रहा। क्या करना शेर, अपने वतन में आके भी सदमे बेखरी रहा, टूटा हुआ किसी का दिल क्यों मेरे नाम कर दिया। मुक़र्ररीन हज़रात की बारगाह में मैं मुल्तमिस हूँ कि मुंतज़मीन की तरफ से मुझे ये हुक्म है कि इस प्रोग्राम को 6:30 तक इख्तिताम की मंजिलों तक पहुँचाना है। लिहाजा 5 या 10 मिनट के वक्फे में वो अपनी बात खत्म कर लें तो नवाजिश होगी। मुक़र्ररीन की फहरिस्त में सबसे पहले अपने वतन अजीज अमरोहे के नाम और सहाबी जो सहारा के लिए बहुत दिन से काम कर रहे हैं, अक्सर आप पहले डिस्कशन में उनको टीवी पर देखते होंगे। मेरी मुराद है जनाब सिराज नकवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आज के इस किताब के और इस प्रोग्राम के बाबत अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब सिराज नकवी साहब।
صدر محترم جناب فواد صاحب، دیگر معزز مہمانان و سامعین کرام، یہ ایک مختصر تبصرہ جو میں نے کتاب کے تعلق سے لکھا ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کا عنوان ہے زخموں کی گلاب سے مہکتی تحریر۔ شہرتوں کی تلاش تو دنیا کرتی ہے، لیکن کچھ شہرتیں جنہیں تلاش کریں ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں۔ رخسار امروہی کا تعلق جس بستی، محلے، گلی اور خانوادے سے ہے، اسے یہ فخر حاصل ہے کہ شہرتیں اس کا دباؤ کرتی ہیں۔ موسیقی سے جون ایلیا تک کے بے شمار نام اس کا ثبوت ہے۔ رخسار امروہی کی فکر کے سانچے اور شعور کے تانے بانے ایسے ماحول میں تیار ہوئے کہ جہاں علم و ادب اور شاعری ہونا بچھونا رہی ہے۔ ان کی ذہنی و فکری تربیت میں جن شخصیات نے اہم رول ادا کیا وہ معمولی شخصیات نہیں تھی، بلکہ انہیں فلم و علم، ادب، شاعری و صحافت میں عالمی سطح پر اسٹالورٹ تسلیم کیا گیا ہے۔ کمال امروہی، رئیس امروہی، سید محمد تقی و جون ایلیا جیسی شعراء آفاق و قداور شخصیتوں کی علمی و ادبی وراثتوں کی پاسبان رخسار امروہی کی زیر نظر تصنیف و تعریف میں ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ کمال امروہی کے خطوط اور خاندان کی تصاویر بھی شامل ہیں، جو اپنے بزرگوں کی نشانیوں اور علمی وراثتوں سے رخسار امروہی کی جذباتی وابستگی کا ثبوت ہے۔ لیکن پہلے بات رخسار امروہی کی شاعری۔ رخسار کی شاعری زندگی کے لب و دب صحرا میں ایک ایسی تنہا لیکن حوصلہ مند عورت کی آواز ہے کہ جس میں بے حس سماج کی مردہ سماعتوں سے بھی اپنی صداقتوں کا خراج وصول کرنے کا مادہ اور طاقت ہے، جو شہر سنگ بارہ میں سر اٹھا کر چلنے کا جگر رکھتی ہے۔ رخسار کی شاعری ایک ایسی لڑکی کے دل نگر کے بسنے اور اجڑنے کی سچی داستان ہے کہ جو پوری زندگی خلوص و محبت کے پھولوں کی تلاش میں زخموں کی گلاب چنتی رہی، گرمی عشق سے آری پتھروں پر اپنے عشق کے گوہر لٹاتی رہی، اور زمانے کی بخشی ہوئی ویرانیوں و اداسیوں کو متاع جاں سمجھ کر گلے لگاتی رہی، جسے زندگی کے قلعہ معلیٰ میں ایسی قید و بند سے بار بار گزرنا پڑا، جس میں ایک طرف تہذیب علم اور عصمت نسواں کے ساتھ ساتھ خاندانی وقار کی اتنی بلند فصیلیں تھیں جو اسے باہر جھانکنے سے روکتی تھی کہ ایسا کرنے میں جان سے زیادہ عزیز بزرگوں کے وقار اور نشانیوں کے ضیاع کا خطرہ تھا، اور دوسری طرف اس کے اپنوں کا وہ سماج تھا کہ جس کی شعوری یا لاشعوری بے تنائیوں اور بے نیازیوں نے اسے خلوص و محبت کے بجائے زخموں کے پھول دیے تھے۔ لیکن یہ لڑکی پھر بھی لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے اس لیے مجبور تھی کہ اسے اپنے بزرگوں کی کھینچی ہوئی لکشمن ریکھا کا بھی خاص و لحاظ تھا۔ کمال امروہی کی یہ شاندار اور شوربیر بیٹی ان تمام سخت اور جاکام مراحل سے تنہا گزرتی رہی۔ شمیم کہانی کا ایک شعر ہے کہ روداد غم دوراں کرتا ہوں رقم تنہا، روداد غم دوراں کرتا ہوں رقم تنہا، مقتل سے گزرتا ہے میرا یہ قلم تنہا۔ رخسار امروہی کا قلم بھی دل مقتل سے تنہا گزرتا رہا اور روداد غم بیان کرتا رہا، اور اس سفر میں ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں ٹھہر کر اسے کہنا پڑا کہ درد دل لکھوں کب تک۔ غالب کے جس مصرے کے ابتدائی حصے کو رخسار امروہی نے اپنے مجموعہ کلام کا عنوان قرار دیا ہے، وہ در حقیقت اپنے آپ میں ایک مرثیہ ہے۔ یہ کب تک کوئی سوال نہیں بلکہ صدائے احتجاج ہے، سماج کے انسان نما پتھروں کے خلاف صدائے احتجاج اور شدت احساس کا نقطۂ عروج بھی۔ ذہنوں کو جھنجھوڑنے والا یہ عنوان اس لفافے کی طرح ہے کہ جسے دیکھ کر اہل نظر خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں۔ میرا یہ واضح نظریہ ہے کہ کسی بھی اچھی شاعری کے لیے شعریت کی لازمی شرط کے باوجود روز یا شاعری کے طے شدہ اصولوں کا پابند ہونا لازمی نہیں کہ جذبوں کا برملا، بے ساختہ اور سچا اظہار ایسی تمام شرائط سے بلند تر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے رخسار امروہی کی شاعری سچی شاعری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ رخسار امروہی کی شاعری پر بھی یہ بات ثابت آتی ہے۔ ان کی شاعری دل سے نکلی ہوئی آواز ہے، اس میں طاقت پرواز بھی ہے اور ترسیلی توانائی و اسٹیمنا بھی۔
اس شاعری کے قابل ذکر اور قابل قدر خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں رخسار امروہی نے جذبوں کے سچے اور بے باک اظہار کے باوجود لہجے کو کوہیا نہیں ہونے دیا، شائستہ لفظوں اور پاکیزہ جذبوں کی ردا کو سرکنے نہیں دیا، اس لیے کہ عظمت نسواں اور تہذیب غم کا تقاضا بھی یہی ہے، اپنی بات کھل کر کہنے اور پارسائی میں جی نہ لگنے کے معصوم اعتراف کے باوجود رخسار نے اپنے دوپٹے کو ہی اپنا شریک غم اور ہم سفر بنایا، اور یہ دوپٹہ ہماری تہذیب قدروں میں ایک عورت کی عصمت کے تحفظ کی ضمانت بھی ہے اور علامت بھی۔ رخسار امروہی کی کتاب میں ہم نعت و منقبت کے علاوہ شگفتہ و نازک جذبوں کی عکاسی کرتی ہوئی غزلیں بھی ہیں۔ یہ غزلیں رخسار امروہی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور ان کے ذہنی رویوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ چند اشعار مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ مدتوں بعد آساں ہوا راستہ، مدتوں بعد آساں ہوا راستہ، یاد ان کی شریک سفر ہو گئی، زخموں کی کائنات لیے پھر رہے ہیں ہم، زخموں کی کائنات لیے پھر رہے ہیں ہم، تیری نوازشات لیے پھر رہے ہیں۔ مجھ کو ورثہ ہے بزرگوں کا چلن، مجھ کو ورثہ ہے بزرگوں کا چلن، کیا اسے یوں ہی گنوایا جائے گا۔ شعر یہ کہ آئیے آپ سے ایک سچی کہانی کہتے ہیں، آئیے آپ سے ایک سچی کہانی کہتے ہیں، ہم پہ جو بیت چکی ہے، ہم پہ جو بیت چکی اپنی زبانی کہتے ہیں۔ شاعری کا دوسرا حصہ آزاد یا پابند نظموں پر مشتمل ہے۔ ان نظموں میں ہجر و فراق کے کئی رنگ ہیں، بزرگوں کی بخشی ہوئی جہاد نفس کی تربیت کا پرتو ہے، اور امروہہ کی اخلاقی قدروں و رسموں کی جھلک کے ساتھ ساتھ اپنوں کے بیگانہ پن کا شکوہ بھی۔ سہاگ و شگون، سچی کہانی، ایسا بھی کوئی آتا، سرجری، تعجب ہے، بھول جائیں اور امروہہ میرا اطاعت کا مسکن جیسی نظمیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ دھواں دل سے اٹھے چہرے تک آئے نور ہو جائے، دھواں دل سے اٹھے چہرے تک آئے نور ہو جائے، بڑی مشکل سے آتا ہے یہ فن آہستہ آہستہ۔ رخسار امروہی کی شاعری در حقیقت دل سے اٹھنے والے دھوئیں کو چہرے تک آتے آتے نور بنا دینے کا ایسا ہنر ہے جو سخت روحانی ریاضتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ شاعری ان روحانی ریاضتوں کا قلمی آئینہ ہے۔ کتاب کا دوسرا حصہ کمال امروہی کی اپنی بیٹی، بیٹوں، اہلیہ و دیگر اجزاء کو لکھے گئے خطوط پر مشتمل ہے۔ میرے بابا کے ذیلی عنوان سے شروع ہونے والے اس باب کا اہم پہلو یہ ہے کہ ان خطوط کے مطالعے سے کمال امروہی کے تعلق سے میڈیا میں پھیلائی گئی کئی بے بنیاد غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ان خطوط کا طرز تحریر کمال امروہی کے اعلیٰ ادبی ذوق کا بھی ثبوت ہے۔ یہ خطوط ایک بہت اچھے شوہر، بےحد چاہنے والے باپ اور منفرد ادیب کی حیثیت سے کمال امروہی کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور خطوط نگاری پر کام کرنے والے اردو کے ریسرچ اسکالرز کے لیے بھی دلچسپی کا موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کمال امروہی کی پرجہد زندگی اور اپنے دور کے کئی تاریخی و سماجی حقائق کا بھی آئینہ ہے۔ کمال امروہی نے ان خطوط میں اپنی بیٹی رخسار کو جانے بدر، پیاری بیٹی، بٹیا جانی، بٹیا رانی، میری ماشاءاللہ گلابی بٹیا، بٹو، نارنگی بٹیا، جانے بابا جیسے الطاف سے، اپنی اہلیہ آل زہرا محمودی بیگم کو پیاری، شریک حیات، شریک زندگی، میری محمودی، جانے شوہر، جانے کمال وہ آبرو کہہ کر، اور بیٹوں کو یادگارانِ کمال، نور نظر، نور چشم وہ پیارے جیسے اور خلوص اور محبت سے بھرپور الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ الغرض کے خطوط کئی اعتبار سے قارئین خصوصاً کمال امروہی کی شخصیت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ان کی ادبی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے اور کئی دلچسپ حقائق تک رسائی کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ یہی معاملہ تصویری حصے کا بھی ہے۔ مجموعی طور پر درد دل لکھوں کب تک رخسار امروہی کے افکار و احوال کے ساتھ ساتھ کمال امروہی کے خیالات و نظریات کو سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی، اور اس اہم کارنامے کے لیے رخسار امروہی یقیناً مبارکباد کی مستحق ہیں، اس لیے کہ اس دور ناسپاس میں بقول منورانہ سلیقے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے۔ شکریہ۔ زمین کس کی تھی؟ رخسار امروہی کہتی ہیں، فرماتی ہیں
کہ زمین کس کی تھی اور آسمان کس کا تھا، خیال کس کا تھا دل میں، گمان کس کا تھا، جو چھین لے گیا مجھ سے میری متاع حیات، وہ ہاتھ تیرے میرے درمیان کس کا تھا۔ حاضرین کرام، اب ان خوبصورت غزلوں کا مجموعہ درد دل لکھوں کب تک کہ اجرا کا وقت ہے۔ درخواست گزار ہوں عالی جناب بی ایم صاحب سے، پوان پنور صاحب سے کہ وہ اس کتاب کا اجرا فرمائیں۔ یار اس کو بولا کچھ آئے گا، میں تمہارے میں تو یہی رہنے یار۔ جناب وینود کمار پوار IAS۔ سب کو سائڈ کرنے دیجیے۔ یس کی بارگاہ میں جن کا نام بھی گلدار صاحب ہے، لیکن گلدار نقوی صاحب تشریف نہیں لا سکے ہیں، جو رخسار امروہی کے ماموں ہوتے ہیں، انہیں اس کتاب کی بابت اپنے خیالات کا اظہار فرمانا تھا، لیکن ان کی جگہ میں ان کے دوسرے ماموں جناب محمد علی حیدر نقوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گلدار صاحب کے خیالات آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ جناب محمد علی حیدر صاحب۔ ٹھیک ہے، میرے ماموزاد بھائی اور رخسار کے بھی کی والدہ کے ماموزاد بھائی گلزار نقوی، جن کو یہاں تشریف لانا تھا اور کچھ میڈیا کے بارے میں بولنا تھا، وہ اپنی حالت کی وجہ سے آ نہیں پائے، اور انہوں نے ایک مضمون مجھ پر لکھ کر دیا، کہا کہ تم میری جگہ یہ پڑھ دینا۔ مضمون کا عنوان ہے یادوں کے جھروکے۔ محترم صاحبان، آج اس محفل کا جو درخشاں ستارہ ہے وہ ہماری پیاری پیاری بیٹیا سالہ زہرا ہے۔ وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، اس کا تعارف کرانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ جس خانوادے سے اس کا تعلق ہے اس کا نام ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا۔ کمال امروہی جو میرے عزیز اور بھائی تھے، جو اسی امروہہ کی زرخیز مٹی سے تعلق رکھتے تھے، یہ بتانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی کمال کے لیے امروہہ میں کوئی الفاظ بولنا میرے لیے بالکل ایسا ہی ہے جیسے چھوٹا منہ بڑی بات۔ یہ اور بات ہے کہ میں بحیثیت ان کے مصائب کے کچھ زیادہ ہی اتراتر ہوں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سامعین میں سے بہت سے لوگ، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، فراق کی زبان میں فخریہ کہہ سکتے ہیں، آنے والی نسلیں تم پر ناز کریں گی اے ہم افسرو، جب تم ان سے یہ کہو گے کہ ہم نے فراق کو دیکھا ہے۔ اس شعر کو میں تھوڑے رد و بدل کے ساتھ کچھ اس طرح کہنا چاہوں گا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی اے ہم افسر ہو، جب تم ان سے یہ کہو گے کہ ہم نے کمال سے باتیں کی ہیں، ہم نے کمال کو دیکھا ہے۔ آج ان کی شہرت، ان کی عظمت ہندوستان کی سرحدوں میں مقیم نہیں ہے، وہ ہندوستان کی سرحدوں کو پار کر کے عالمی افق کا درخشاں ستارہ بن گئے۔ آج وہ صرف امروہی کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان جیسے عظیم المرتب ملک کے لیے بھی باعث فخر ہیں۔ بیٹیا نے ایک ایسے خاندان میں جنم لیا جس نے علم و ادب اور تہذیب و تمدن کی خدمت میں صدیوں تک کے لیے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس گھرانے میں انیس حسن نقوی، رئیس امروہی، کمال امروہی، سید محمد تقی، جون ایلیا جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی جنہوں نے نہ صرف علم و ادب،
صحافت و شاعری میں نام پیدا کیا، بلکہ فلموں میں بھی اپنی قابلیت کے وہ جوہر دکھائے کہ آنے والی نسلوں کو بلا شبہ ان پر ناز رہے گا۔ بیٹیا کی زندگی کے بارے میں کیا کہوں؟ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور تلخ و شیریں تجربات وہ حادثات نے اس کے قلم کو جلا بخشی اور اس کی شخصیت میں چاند چاند لگائے۔ بات اس کے بچپن کی ہے۔ آج جب میں بیٹیا کے لیے کچھ احساسات و خیالات سپرد قلم کر رہا ہوں تو میرے ذہن کے دریچے نے ماضی کے پردے ہٹا کر کچھ یاد دلا دیا ہے۔ یہ بات 1962 کی ہے، جب میری بہن میری چھوٹی آپا محبودی نے مجھے بلا کر اچانک ہی بمبئی اور امروہہ کے فاصلوں کو ختم کرنے کا اپنا فیصلہ سنا دیا تو میں بہت حیران ہوا۔ میرے لیے اپنی بہن کے اس حکم کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی بہن محمودی اور اپنی 8 سالہ بھانجی جو آج رخسار امروہی کے نام سے جانی جاتی ہے لے کر بمبئی پہنچا اور رخسار میں پہلی بار اپنے بابا کے گھر میں قدم رکھا۔ ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے خود رخسار نے یہ لکھا ہے: میرے بے حد شفیق مانو گلزار، جن کی انگلی پکڑ کر اپنی والدہ ان کی چھوٹی آپا محمودی کے ہمراہ 8 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ بمبئی بابا کے گھر کی سیڑھی چڑھی تھی، وہ لمحات میں زندگی بھر نہ بھلا سکی۔ وہ لمحات جن کا اس بیٹیا نے ذکر کیا ہے، وہ لمحات تو میرے لیے بھی ناقابل فراموش ہے۔ 8 سال کی بچی جس نے وقت اور حالات کے ایک ایک بار کو برداشت کیا اور زندگی کے سمندر کی لہروں نے جس کو سب کچھ سہنے کے قابل بنا دیا، نہ جانے کب میرے ہاتھ کی انگلی چھوڑ کر بڑی ہو گئی اور اب وہ علم و ادب کی دنیا میں اپنے اجداد کی علمی وراثت اور اپنے خاندانی وقار کے ساتھ سر اٹھائے دکھائی دیتی ہے۔ رخسار جس نے زندگی کی بےرحمیوں اور تلخیوں کو بڑی ہمت، صبر اور سکون کے ساتھ سنجویا اور خاموشی سے اپنے دامن میں سمیٹ لیا، وہ زندگی کے کسی بھی امتحان سے نہیں گھبرائی، بلکہ پورے حوصلے کے ساتھ اپنے دکھوں کو اور غموں کو دنیا سے چھپا کر اجالوں کی تلاش میں آگے بڑھتی رہی۔ جب میں نے اس کی غزلوں اور نظموں کو پڑھا تو اس کے ایک ایک شعر میں اس کے درد و غم کو محسوس کیا اور ایسے لگا جیسے یہ درد و غم کا سیلاب پوری شدت سے اپنا بہانہ توڑ کر الفاظ کی شکل میں کتاب کے عورت پر بکھر گیا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج وہ 8 سال کی بچی زندگی کی ترقی کی منزلوں پر کامیابی کے ساتھ گامزن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اسے زندگی کی بہت سی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں۔ اور آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ خوش باد رہو، آمین۔ تمہارا مان گلزار نقوی۔ شکریہ۔ رخسار لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہر آرزو ہوئی پوری، اس کی ہر آرزو ہوئی پوری، ہم نے پایا نہ کچھ وفا کر کے۔ اس کی ہر آرزو ہوئی پوری، ہم نے پایا نہ کچھ وفا کر کے۔ درد کچھ اور بڑھ گیا رخسار، فائدہ کیا ہوا دوا کر کے۔ درد کچھ اور بڑھ گیا رخسار، فائدہ کیا ہوا دوا کر کے۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں ایک صحابی جس کو جو آسمان صحابت کا یقیناً نہایت چمکتا ہوا ستارہ ہے، جس نے صحابت کو بہت بلندیوں تک لے گیا ہے اور صحابت بیگا کو بھی بہت بلندیوں تک لے گیا ہے، میں درخواست گزار ہوں اسی وطن کے نوجوان صحابی جناب حسن شجاع صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کی بابت اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حسن شجاع صاحب۔ محترم ڈی ایم صاحب،
ہمارے چچا کہوں یا تایا کہوں یہ بتائیں گے صحیح کہ ہمارے والد سے عمر میں بڑے تھے چھوٹے تھے؟ جی ہاں. اور ہم سب کے دل عزیز مما بھائی اور ہمارے ساتھی اور سینئر صحافی فاطمی صاحب، رخسار بازی اور نیاب عباسی صاحبہ، میری والدہ مائدہ جناب محترمہ صفیہ سلطانہ صاحبہ، اور ہماری بزرگوار نجفی صاحبہ، اور اس وطن کا، ہمارے وطن کا اور شہر کا بہت ہی شائستہ اور بردبار اور قابل اور خوبصورت مجمع جو مجھے آج دیکھنے کو ملا ہے، اس سے واقعی میں نے ایک سیکھ لی ہے، اور میں اس بات کو بڑے اس کے ساتھ فخر کے ساتھ کہوں گا، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت آج رخسار بازی دیتی ہے کہ انسان کتنا بھی آگے نکل جائے، کتنا بھی بڑا بن جائے، لیکن کبھی اپنے وطن کو، اپنے گھر کو نہ بھولے. یہ چاہتی تو اس کتاب کا اجرا بمبئی میں بہت بڑے پیمانے پر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں فلمی ہستیوں کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات سے کرا سکتی تھی. یہ چاہتی تو دلی میں بہت بڑے پیمانے پر اس کتاب کا اجرا کرا سکتی تھی، لیکن ان کی قابلیت کا یہ مجموعہ تو ایک طرف رہا، لیکن ان کی قابلیت کا اور شخصیت کا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اپنے روٹ ہوتے ہیں، اپنی جڑ ہوتی ہے، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس کو انہوں نے جس طرح سے آج کی شام سجائی ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور ان سے سب سے بڑی نصیحت ہمیں یہ دینی چاہیے کہ جس طرح سے یہ اپنے بزرگوں کو، اور میری والدہ پچھلے 6-7 دن سے یہ کہہ جا رہی ہیں کہ رخسار بیچاری جو ہے وہ کچھ ہی دن عالم میں پڑی بہت ہی کم وقفے کے لیے، لیکن اس کی قابلیت دیکھیے اور اس کا بڑاپن دیکھیے کہ اس نے مجھے یاد رکھا. یہ چیزیں، یہ باتیں جو ہیں وہ دل کو بڑی چھونے والی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اتنا اچھا مجمع، اور کہنا چاہیے کہ امروہہ کے ایک سے ایک ماہنات شخصیت اور قابل شخصیت یہاں جس طرح سے بہت ہی کہنا چاہیے کہ میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ سب لوگ جمع ہوئے، اتنا اچھا لگ رہا ہے. اور ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی، میں دوبارہ پھر اس بات کو کہوں گا کہ نصیحت دے رہی ہیں خاص طور سے نوجوان نسل کو کہ ہمیں بزرگوں کی کس طرح عزت کرنی چاہیے، بزرگوں کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، اپنے وطن سے کیسی محبت رکھنی چاہیے. اس بات کو، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے میں میرے پاس الفاظ اس وقت نہیں ہو پا رہے ہیں، میں مرتب نہیں کر پا رہا ہوں کہ کن الفاظ میں ان کی بڑائی کو یا ان کی شخصیت کو میں بیان کر سکوں. یہ کتاب میرے پاس اتفاق سے جمعرات کے دن آئی، تو میں نے سب سے پہلے سوچا کہ اسے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے میں اس پہ تبصرہ کرا کے شائع کرا دوں، جس سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اخبار کے ذریعے اس کو پڑھ لیں. اور کل ہم نے جو ہے اس کا تبصرہ بھی صحافت کی جانب سے کیا تھا، شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہو. تو یہ اصل میں مجھے کچھ بات پرانی یاد آ گئی کہ ہم لوگ بچپن میں سوچتے تھے کہ جب پکار اور وہ دیکھی ہم نے مغل اعظم کہ شاید اکبر کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جہاں پناہ بادت با ملاحظہ ہوشیار، لیکن جب بعد میں پڑھا تو پتہ لگا کہ سب کمال صاحب کی دین ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ انہوں نے اس طرح سے الفاظ اور ڈائلاگ وہ لے کے آئے تھے کہ جو آج تک کمال ہو گئے. اور میں نے پڑھا بھی، اپنے بڑوں سے بھی پوچھا کہ کیا بادشاہ کے سامنے جاتے تھے تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ بادت با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، تو پتہ لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ صرف اور صرف کمال امروہی صاحب کی دین ہے کہ انہوں نے اس طرح کے ڈائلاگ لکھے
मुग़ल आज़म में और ख़ास तौर से पुकार में उनकी बड़ी मशहूर मारूफ पिक्चर डायलॉग के एतबार से हुई थी। तो और जहाँ तक रुखसारबाजी का ताल्लुक है, ये जाहिर सी बात है ऐसे खानवादे में ये पैदा हुई कि ये किताब तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत देर में लिखी, बहुत पहले जो है इनको लिख देनी चाहिए थी कि जॉन एलिया साहब का ख़ानदान, रईस अमरोही साहब का ख़ानदान, ऐसे खानवादे से इनका ताल्लुक़ है। और मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेते हुए, क्योंकि पैगंबर साहब ने पहले ही कह दिया है और ख़ास तौर से सहाफ़ियों की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि ज़रा 5-7 मिनट से ज़्यादा न लें तो बेहतर है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बोलना इसलिए भी भारी है कि मेरे उस्ताद जो हैं वो 3 इस वक्त उस्ताद शान हैदर साहब, समर साहब, कासिम आना साहब बैठे हैं। मुझसे कोई उस्ताद गलती हो गई तो माफ़ फरमाइएगा। खुदा हाफिज़। निहायत होनहार शागिर्द अपने उस्तादों के सामने अपनी बात रख रहे थे। रुखसार अमरोही फरमाते हैं कि दिल लगाना कोई मजाक नहीं, दिल लगाना कोई मजाक नहीं, नाज उठाना कोई मजाक नहीं। दिल लगाना कोई मजाक नहीं, नाज उठाना कोई मजाक नहीं। आप क्या जाने जख्म दिल की कसक, चोट खाना कोई मजाक है। मैं अब दफागुजार हूँ जनाब अनीस अमरोही साहब से कि वो तशरीफ लाए और इस किताब की बाबत अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। जनाब अनीस अमरोही साहब मेरे दरख्वास्त पे तशरीफ ले आए। रुखसार अमरोही की किताब दर्द दिल लिखूं कब तक के मुरत्तिब और तंजीमकार जनाब मोहम्मद अली हैदर नकवी ने जब मुझे ये बताया कि इस किताब का इजरा अमरोहा में हो रहा है और मुझे भी वहाँ कुछ बोलना है, तो मेरे लिए ये अजीब कश्मकश का मामला था, क्योंकि इस किताब के लिए मैं पहले ही एक मजमून खत्म कर चुका था जो इस किताब में शामिल है। मुझे ये एतराज़ है कि तकरीर करना मेरे बस की बात नहीं, लिहाजा चंद जुमले इस किताब के ताल्लुक से और चंद बातें रुखसार अमरोही और उनकी शायरी के हवाले से जो मैं लिख सका हूँ पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं रुखसार अमरोही को इस किताब की शाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे याद है कि 3 जनवरी 1974 को रुखसार अमरोही के वालिद और मशहूर फिल्म साहब हिदायतकार कमाल अमरोही साहब से मेरी पहली मुलाकात उनके इसी हवाई मकान में हुई थी। उससे कबल मैं उनको कई बार मुहर्रम के जुलूस में शिरकत करते हुए दूर से देखा था। फिल्म पाकीज़ा की नुमाइश के बाद जब मैंने उनके बारे में एक मजमून लिखा तो उनसे मेरी खत्म किताबत भी हुई। फिर 14 मार्च 1974 को इसी मकान के आंगन में इंतहाई बेतकल्लुफ माहौल में कमाल अमरोही साहब से मैंने एक तवील इंटरव्यू किया था और तब रुखसार अमरोही और शानदार कमाल, आपा नजफी, जॉन एलिया और मोहम्मद अली हैदर नकवी वगैरह से मेरा बाकायदा तारुफ हुआ था। उसके बाद कमाल अमरोही साहब की दावत पर मैं अपने चंद दोस्तों के साथ 5 जून 1976 को रुखसार अमरोही की शादी में भी शरीक हुआ था। 1980-81 में जब मैं बम्बई में था तब भी कमाल साहब से मेरी कई मुलाकातें रही और बाद में जब मैं बाकायदा फिल्मी सहाफत से वाबस्ता हुआ तो उनके ताल्लुक से कई मज़ामीन भी लिखे। यहाँ ये सब बातें करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैंने कमाल साहब और उनके तकलीफी कारनामों पर काफी कुछ लिखा भी है और महसूस भी किया है। लिहाजा उनकी लाडली बिटिया रुखसार अमरोही की शायरी और उनकी किताब पर कुछ कहना मैं न सिर्फ बाइसे फख्र महसूस करता हूँ बल्कि इस मामले को मैं कमाल अमरोही साहब को खिराज अकीदत पेश करने का एक वसीला भी समझता हूँ। अब चंद बातें रुखसार अमरोही की शायरी और किताब के हवाले से। रुखसार अमरोही ने जिस इल्मी खानवादे के तहजीबी माहौल में आके खोली उसका तकाजा भी यही था कि या तो वो अदीबा बनती या शायरा, मगर मैंने उनकी शायरी और नसर दोनों असनाफ में उनके इल्मी तहजीबी और खानदानी विरसे की झलक जा बजा महसूस की है। वो एक फिक्री और बेसाख्ता शायरा है। उन्होंने अपनी शायरी में न तो किसी इस्म के नाम पर तजर्बे किए हैं
اور نہ کوئی فلسفہ ٹھوسنے کی شعوری یا غیر شعوری کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے اطراف میں جو کچھ دیکھا یا سنا ہے اور خود اپنے حالات سے وہ کس طرح متاثر ہوئی ہیں، ان تمام کیفیات کو بڑے سادہ اور سلیس انداز میں شعری جامہ پہنا کر صفحہ کرتاس پر سجا دیا ہے۔ ان کی بیشتر نظموں میں فطری نغمگی اور بیان کی سادگی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی داستان گو کسی کہانی کا بے حد جذباتی اور واردات قلبی سے مملو کوئی ایسا واقعہ سنا رہا ہے جس میں وہ خود بھی شامل ہے۔ لہذا کتاب کے صفحہ اول پر ہی شاعرہ نے اپنے ایک شعر سے اپنے مقصد شعر گوئی کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ آئیے آپ سے ایک سچی کہانی کہہ دیں، ہم پہ جو بیت چکی اپنی زبانی کہہ دیں۔ رخسار امروہی کی تمام شاعری میں خواہ وہ غزل ہو یا نظم، اپنے وجود کی تلاش اور خود دریافتگی کا احساس، مختلف راستوں سے منزل کی تلاش میں سرگرداں تو ہے، مگر منزل دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس تلاش و جستجو میں سرگرداں رہنے اور شراب کے تعاقب میں چلتے چلے جانے کے نتیجے میں بہت کچھ پیچھے چھوٹ جانے کا احساس اور کچھ اپنوں کو، مگر پھر ان کا ناسٹالجیا سامنے آ کر ان کو اس احساس سے نجات دلاتا ہے، اور کبھی وہ اپنے نانی کے مکان میں آ کر پناہ گزین ہوتی ہیں، کبھی اپنے اجداد کی حویلی میں پہنچ کر سکون حاصل کرتی ہیں، اور کبھی اپنے بابا اور اماں کی قبور پر دوزانو ہو کر خاموش ماحول میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو خود سنتی ہیں۔ یہی ساری کیفیات ان کی نظموں میں مختلف عنوانات کے تحت داخل ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے وطن کی مٹی اور اپنے اجداد کا تہذیبی، ثقافتی اور علمی ورثہ ان کو بہت عزیز ہے، اور یہی وہ تمام سہارے ہیں جن سے ٹیک لگا کر شاعرہ کو ایک گنہ اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ رخسار امروہی کو نہ صرف یہ کہ الفاظ کو برتنے کا سلیقہ آتا ہے، بلکہ ان کے معنوی اور صوتی اعتبار کو قائم رکھنے کا ہنر بھی وہ بخوبی جانتی ہے۔ خاص طور پر ان کی نظموں اور غزلوں میں جو مکالمیت اور روانی ہے، وہ ان کے اپنے اجداد اور بطور خاص اپنے چچا جان ایلیا سے وراثت میں ملا ہے۔ احساس کی شدت ان کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے، اور ان کے کلام میں زبان و بیان کی سلاست موضوع کو دل فریب بنانے میں خصوصی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رخسار کے الفاظ کی روح کو ہر سطح کا قاری محسوس کر لیتا ہے۔ رخسار نے اپنی زبان سے تو کبھی کسی کو آبیتی نہیں سنائی، لہذا اپنے بابا کے دیے ہوئے قلم کی زبان سے وہ سب کچھ کہنے کی کامیاب کوشش کی ہے جو ان کے اندر سے لاوے کی شکل میں پھوٹ پڑنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ انہوں نے آبیتی کو جذبیتی بنا کر زبان قلم سے کاغذ پر الفاظ کے ذریعے سجا دیا ہے۔ اس کتاب میں رخسار امروہی نے اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کمال امروہی کے لکھے چند خطوط اور چچا جان ایلیا کی چند تحریریں شامل کر کے یہ احساس کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے بچپن میں ہی ان کے بابا اور چچا کی ان کے متعلق کیا رائے تھی، جس کو اب انہوں نے اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے سچ ثابت کر دیا ہے۔ اس کتاب میں شامل پیش نفس کے طور پر رخسار امروہی کا مضمون مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، اور کتاب کے آخر میں ان کا ایک نثر نامہ جو انہوں نے اپنے بابا کمال امروہی پر ہندی میں شائع ہوئی کتاب عشق زہر کا پیالہ کے اجرا کے وقت پڑھا تھا، شامل کر کے اپنی بہترین نثر نگاری کا بھی ثبوت پیش کیا ہے۔ یہی سب وجوہات ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کا عنوان درد دل لکھوں کب تک غالب کے ایک شعر سے دیا ہے، اور شاید اسی لیے کتاب کا موضوع شعری مجموعہ نہ لکھ کر افکار و احوال لکھا ہے۔ رخسار امروہی نے اپنی شاعری اور نثری تحریر کے ذریعے نہ صرف اپنی فکر کی نشاندہی کی ہے، بلکہ اپنے احوال کا حوالہ بھی بین السطور میں پیش کر دیا ہے۔ آئیے حضرات، اب ہم اپنی ایک التماس ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں لے چلیں جو حقیقتاً آسمان صحافت کا ایک نہایت ذوفشہ ستارہ ہے، جس کا سونا بھی صحافت ہے، جس کا جاگنا بھی صحافت ہے، جس کا کھانا پینا بھی صحافت ہے، جس نے اپنی پوری زندگی صحافت کے لیے وقف کر دی ہے، میری مراد، اور جو سیاسی تقدیر روزنامہ کے چیف ایڈیٹر ہیں، میں درخواست گزار ہوں جناب شعیب رضا فاطمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور مقرر، ہمارے استاد محترم جناب شان حیدر بیباک صاحب، اور اس کے بعد ہم خود رخسار امروہی کی سچی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے۔ اور اب میں میری درخواست پہ جناب شعیب رضا فاطمی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔
السلام علیکم. سب سے پہلے میں امروہہ میں اپنی آمد کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رخسار واجد اسی بہانے میں یہاں تشریف لایا. خاص طور پر نقوی صاحب نے مجھے کہا. لیکن یہاں آ کر جو خوشی کا احساس ہوا، کم از کم سال میں 20-25 مقالے تو پڑھتا ہی ہوں مختلف سیمینارز میں. پورے ہندوستان میں جانے کا موقع ملتا ہے. بڑی بڑی ادبی محفلیں خود میں دہلی میں نہ صرف سجائی ہیں بلکہ اس میں شامل رہا ہوں. لیکن یقیناً یہ اس نفیس مجلس کے بارے میں جو ہم لوگ تصور کرتے ہیں دہلی میں بیٹھ کے کتابوں میں پڑھ کے، وہ نفیس مجلس آج یہاں دیکھنے کو میسر آیا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں نقوی صاحب کا کہ آپ نے ایک ایسے مجلس میں مجھے بلایا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک شعری مجموعہ کا تعلق ہے، اس پر تبصرے بھی ہوتے ہیں، مضامین بھی پڑھے جاتے ہیں. لیکن شاید میں راستے میں کہہ رہا تھا، میرے ایک دوست ہیں امیر امروہی صاحب سے، کہ غالباً 5-6 سال میں نے پہلی بار کسی مجموعے کو یقیناً پڑھا ہے. ذرا جی میں سامنے میں آپ کے نہیں کہہ رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں رخسار بھائی، کہ 5-6 سال میں 10 سال کی اگر فہرست بنائی جائے جو یہاں سے لے کر کے پورے ہندوستان میں جو شعری مجموعے شائع ہو رہے ہیں، اس میں سے 10 کی فہرست اگر آپ شارٹ لسٹ کریں تو اس میں ایک مجموعہ آپ کا بھی ہوگا. اور اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں، میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بہرحال یہ مضمون کا تھوڑا سا ایک حصہ ہے. اثبات و نفی کے درمیان کی شاعرہ رخسار امروہی. جب بھی اردو زبان کی بات کی جاتی ہے، اس زبان کی شاعری ایک شان بے نیازی سے مجسم و پرنور ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے. اردو شاعری کی ایک مخصوص ادا، اس کی ایک مخصوص و دلنواز سی مسکراہٹ، اس کی قلندری، اس کا اشوا، اس کا ناز، اور اس کے دل میں ترازو ہو جانے والی نشتریت، اور ان سب سے مل کر جو شاعری بنتی ہے وہ سب ہمیں عزیز ہے. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھلے ہی ہندوستان میں رہنے والوں کی مادری زبان کچھ بھی ہو، لیکن تمام ہندوستانیوں کے دل کی زبان اردو ہی ہے. اس وقت میرے زیر مطالعہ اردو کا ایک ایسا شعری مجموعہ ہے جس کی شاعرہ ہیں رخسار امروہی. رخسار امروہی بنت کمال امروہی، اور کمال امروہی یعنی بالی ووڈ کے اقلیم کا مہر درخشاں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی شخص کے شخصیت بن جانے کا جو مرحلہ ہے، اس میں اس شخص کے آب و گل کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور ہم سب اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ لکھنؤ اسکول کی شعری و ادبی تاریخ میں اردو شاعری کا ایک درخشندہ باب امروہہ کچھ اس طرح وابستہ ہے جسے نظر انداز کرتے ہی ہم اپنے ایک بڑے تہذیبی و ثقافتی رشتے سے کٹ جائیں گے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں تصوف و شاعری نے اب تک نہ جانے کتنی بہاروں کا اثبات کیا ہے، اور اسی سرزمین کے آب و گل سے کمال امروہی نے اپنے حصے کی بصیرت کشید کی تھی، اور برسوں پہلے یہ ادراک کر لیا تھا کہ اب اردو کو 4 دانگ عالم میں پھیلانے کی خاطر ایک مضبوط میڈیم کی ضرورت ہے. میری مراد فلم سے ہے. یہ صرف شکم کی سیری کا معاملہ نہیں تھا. اہل ہنر جانتے ہیں کہ کمال صاحب نے فن کی خاطر دولت کو ہمیشہ ہیج جانا. آج کا ذہین قاری اس بات سے واقف ہو گیا ہے کہ کمال امروہی ہی خادم اردو کی حیثیت سے ایک ایسا معتبر نام ہے جس کی تاریخ ابھی لکھی نہیں گئی ہے. یقیناً ایسے شخص کے گھر اور گھرانے میں اردو شاعری کا ایک نیا رخسار اور ایک نیا چہرہ درد دل کی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے پیدا ہو سکنا. میری مراد رخسار امروہی بنت کمال امروہی سے ہے، جن کا شعری مجموعہ درد دل لکھوں کیسے گزشتہ 4-5 دہائیوں کی ادبی، تہذیبی، تاریخی، فن فلم سازی نیز اپنے والد گرامی امروہے کی سرزمین، یہاں کی حویلی اور خاندانی زندگی کے حسین تصور کے کولاج کو بیک وقت قاری کی نظروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے. شاعری ہمیشہ احساس کے جھالر کی طرح قاری کی نظروں کے سامنے اور اس پار حقیقتوں کو پرچھائیوں کی شکل میں محسوس کراتی ہے، جو سچ سے بھی زیادہ سچ اس لیے معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہر قاری اسے اپنے ذہن میں مکمل کر کے اپنے لیے ایک نیا سچ بنا لیتا ہے. دنیا کے ہر شاعر کی طرح رخسار عہد گزشتہ کی یادوں کو سجونے کے لیے شاعری کی حیات کا سہارا لیتی ہیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، ان کے سامنے عورت کا وجود، اس کی شناخت اور مرد اساس معاشرے میں صدیوں سے خاص قسم کے سماجی نشانات کے تحت صنفی سیاست، جنڈر پولیٹکس کا جس طرح سے شکار ہوتی چلی آئی ہے، رخسار کی شاعری اس طرف بلیغ اشارے تو کرتی ہے، لیکن سادات امروہہ کے تہذیبی ورثے کی امانت داری کا پاس رکھتے ہوئے وہ کھلے طور پر تانیسی تحریک، فیمنسٹ موومنٹ کہ ان غیر ادبی یا یہ کہیے کہ احتجاجی نوعیت کے نعروں سے بڑی خوبصورتی سے اپنا دامن بھی بچا لیتی ہیں، کہ جہاں عورت اور مرد کے راست طریقے سے جوڑے دار ضدین بائنری اپوزیشن کی شکل میں پیش کرتے ہوئے اپنی بقا کی جنگ میں ایک دوسرے سے برسر پیکار دکھایا جاتا ہے،
اور اس طرح ایک طرف شاعری کی کلاسیکی روایت کا وقار بھی پامال نہیں ہوتا اور رخسار اپنے بابا کے اس خوف کو بھی یکسر ختم کر دیتی ہیں جس کے تحت کمال امروہوی کو یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ سادات امروہہ کی ایک بچی کو فلم انڈسٹری ہم سے چھین نہ لے. یہی وجہ تھی غالباً کہ ایک فلم کے بعد انہوں نے دوسری فلم کی اجازت نہیں دی اس میں گانے لکھنے کے لیے. رخسار کو کلاسیکی روایت سے کس قدر گہرا شغف ہے اس کی ایک مثال بطور شعر پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو تم سے بہت شکایت ہے، مجھ کو تم سے بہت شکایت ہے، یہی شاید میری محبت ہے. مجھ کو تم سے بہت شکایت ہے، یہی شاید میری محبت ہے. غور کیجئے گا کہ بظاہر سادہ سا نظر آنے والا یہ شعر مانوی پیچیدگی کا منبع ہے. کیسے؟ یوں کہ پہلی نظر میں دو محبت کرنے والے کرداروں کے درمیان ہونے والے نوک جھونک کا مضمون شعر میں نظر آتا ہے، لیکن اگر لفظوں کے اندرون میں اتریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معمولی اور سادہ نظر آنے والے دو مصروں کے اندر ایک دنیا آباد ہے. عورت اور مرد کے صدیوں پر محیط رشتے نشان زد ہوتے ہیں. عورت مرد کو مکمل طور پر اپنانا چاہتی ہے لیکن بدلے میں اسے بچہ ملتا ہے اور فطری طور پر بچے میں ماں کی جان بس جاتی ہے اور پھر مرد کو اس بچے کی ماں سے شکایت شروع ہو جاتی ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے مجھ کو تم سے بہت شکایت ہے، مجھ کو تم سے بہت شکایت ہے. اور پھر کہتا ہے لیکن اس کا جواب اسی شعر میں اس کا جواب مجھ کو تم سے بہت شکایت ہے جواب دیتی ہے شاعرہ یہی شاید میری محبت ہے. اور بین السطور میں شعر پکار پکار کے کہہ رہا ہے، بین السطور میں شعر پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہر شکایت کا جواب عورت کی محبت ہوتی ہے اور یہ بھی کہ عورت کی شکایت اس کا آرکیٹائپی شعور ہے. وہ مرد کو مکمل طور پر اپنے جیتنے کے لیے اس دنیا میں آتی ہے. عورت مرد کو مکمل طور پر جیتنے کے لیے اس سنسار میں آتی ہے جو ممکن نہیں ہو پاتا اور وہ پکار اٹھتی ہے مجھ کو تم سے بہت شکایت ہے، مجھ کو تم سے بہت شکایت ہے، یہی شاید میری محبت ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. رخسار نے اپنے بیشتر غزلیہ اشعار میں 21ویں صدی کے ایک پروفیسر صاحب میں بیٹھے ہیں، میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھنے کی جرت کر رہا ہوں. ہاں یہ دیکھیے رخسار نے اپنے بیشتر غزلیہ اشعار میں 21ویں صدی کی صحت مند تانیسی روایت کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. مثلاً وہ مغرب کی تانیسی مفکرین جوڈتھ بٹلر اور ایلن شاولٹر سے بہت قریب نظر آتی ہیں. ایلن شاولٹر خاص طور پر وہ تانیسی تحریک کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہوں. غلطی کر کے ہم عورتوں نے بہت قریب نظر آتی ہیں جن کا ماننا ہے کہ عورت اور مرد کے جوڑے دار ضدین بائنری اپوزیشن جس کو کہتے ہیں بنا کر پیش کرنے کی غلطی کر کے ہم عورتوں نے خود کو اس کہاوت کے قریب کر لیا ہے کہ تار سے گرے اور کھجور میں اٹکے. اس لیے انہوں نے یہ باور کر لیا ہے کہ ہمیں ان نفسیات کو ہی موضوع بنانا چاہیے جو مردوں کے اندر صنفی مساوات، جنڈر ایکویٹی کے بجائے جنڈر ڈیفرینشن، صنفی اختلافات پر زور دیتی ہے، صنفی افتراقات پر زور دیتی ہے اور عورت کی کمزوری کو ثقافتی حوالہ بنائے ہوئے کے بجائے اسے فطری طور پر گناہ کے لیے ملزم ٹھہراتی ہے اور اس اساطیر کے حوالے میں رکھتی ہے جو ہمارے ذہنوں میں آدم اور حوا کے حوالے سے موجود ہیں. شاولٹر اسی لیے کسی بھی ادب کو بڑے ہی پڑھنے سے قبل اپنے تانیسی قارئین کو یہ باور کراتی ہے کہ انہیں قرأت کے دوران یہ سوال کرنا چاہیے کہ اے متن تیری سیاست کیا ہے، اے متن تیری سیاست کیا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں ہمیں جس نے مٹایا وہ کہاں ہیں، ہمیں جس نے مٹایا وہ کہاں ہیں، یہی تو پوچھتے ہیں ہر کسی سے. ہمیں جس نے مٹایا وہ کہاں ہیں، یہی تو پوچھتے ہیں ہر کسی سے. ایک شعر دوسرا شعر دیکھیں. قاتل بھی بے وفا بھی ستمگر بھی ہے وہی، قاتل بھی بے وفا بھی ستمگر بھی ہے وہی، انسانیت کے بھیس میں پتھر بھی ہے وہی. قاتل بھی بے وفا بھی ستمگر بھی ہے وہی، انسانیت کے بھیس میں پتھر بھی ہے وہی. پھر کہتے ہیں اور صنفی مساوات کی اس جنگ میں عورتوں کے اعتماد کی مثال بھی ملاحظہ فرمائیں. اب مجھے اپنے مقابل سے کوئی خوف نہیں، اب مجھے اپنے مقابل سے کوئی خوف نہیں، جیت لے گا وہی بازی جو ہنر رکھتا ہے. اب مجھے اپنے مقابل سے کوئی خوف نہیں، جیت لے گا وہی بازی جو ہنر رکھتا ہے. مثالیں دیکھیے اور نظم کا یہ ٹکڑا دیکھیں. میری ماں نے جو دی تھی تربیت مجھ کو وہ میری عادت بن گئی ہے. میری ماں نے جو دی تھی تربیت مجھ کو وہ میری عادت بن گئی ہے. تربیت کا عادت بن جانا. اور دیکھیں کہ مٹی کے بنے کچے گھروندے سے وہ ایک پختہ عمارت بن گئی ہے. مٹی کے بنے کچے گھروندے سے وہ ایک پختہ عمارت بن گئی ہے. پھر کہتی ہیں شعر ہے یا پھر شمع ہستی کی بسر ہوتی ہے عورت کی طرح، شمع ہستی کی بسر ہوتی ہے عورت کی طرح، جل کے بجھتی ہے کبھی بجھ کے کبھی جلتی ہے.
اور ایک شعر، آخری شعر دیکھیں کہ مجھے دکھ ہے بس اسی بات کا میں اسے کبھی نہ بھلا سکی، مجھے دکھ ہے بس اسی بات کا میں اسے کبھی نہ بھلا سکی، اسی اجنبی کی تلاش میں میں کہاں کہاں سے گزر گئی۔ مجھے دکھ ہے بس اسی بات کا میں اسے کبھی نہ بھلا سکی، اس اجنبی کی تلاش میں کہاں کہاں سے گزر گئی۔ اور نظم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھیں کہ وہ انجانا وہ اندیکھا وہی اب مجھ کو لینے آیا ہے، میرے بابا نے میری نازک کلائی اس کے آہنی پنجوں میں دے دی ہے، وہ میری زندگی کا ساتھی میرا ہمنوا ہے، میں سب سے دور ہوتی جا رہی ہوں، روتی جا رہی ہوں۔ یہ نظم کا حصہ ہے۔ یہاں موقع نہیں کہ اس کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا جائے، پھر بھی شعر نمبر 1 دیکھیں جس میں ضمیر ہمیں جس نے مٹایا وہ کہاں ہے۔ آپ غور کریں تو وہ تفصیل سے میں نہیں بات کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ جس میں ضمیر ہمیں فرد واحد کے بجائے ایک گروہ کا اعلامیہ ہے۔ اگر شعر کے راوی کی جنس واضح نہ ہو یا اس شعر کا خالق کسی مرد کو تصور کر لیا جائے، ہمیں جس نے مٹایا وہ کہاں ہے، یہی تو پوچھتے ہیں ہر کسی سے۔ اب یہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ کسی عورت نے نہیں بلکہ ایک مرد نے کہا ہے، آج کے ایک شاعر نے کہا ہے، تو یقیناً ہم سیاست کی طرف ہمارا ذہن ہوگا۔ کہتا ہے کہ اگر شعر کے راوی کی جنس واضح نہ ہو یا اس شعر کا خالق کسی مرد کو تصور کر لیا جائے تو اس شعر کو ہم اقلیتی احساس کا آئینہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اسے تانیسی جمالیات کے رول سے پڑھنے کی کوشش کی جائے گی تو شعر کا مخاطب وہ ہے جس سماج میں عورت کا ایک باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، داماد ہے اور پھر شوہر ہے، اور ان میں مندرجہ بالا تمام کردار کسی نہ کسی عورت کو ایک ایسی جگہ پر ضرور کھڑا کر دیتے ہیں جہاں وہ پکار اٹھتی ہے، Where is my room in my house? Where is my room in my house? دوسرے شعر کی قرأت کریں۔ ایک عورت گھر سے نکلتی ہے، ایک رات میں آپ اس کو طے کر لیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اس کا گھر جس کا اس کا تعلق رہتا ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں رہتا، اس کے بعد وہاں سے نکلتی ہے، جس گھر میں جاتی ہے وہاں بہو آتی ہے، وہاں پھر ایک سائیڈ میں اس کو تسبیحات میں تھما کے ایک اونچی سی چوکی دے دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ یقیناً وہ کہیں نہ کہیں یہ تمام کرب، یہ تمام پریشانیاں جس خوبی کے ساتھ تانیسی تحریک کا جھنڈا اٹھائے بغیر محترمہ نے اٹھایا ہے، جو شاعری کی ہے، میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ اردو شاعری کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں کی جو لوکل زبانیں ہیں اس میں یہ شاعری آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آگے بات کریں، دوسرے شعر کی قرأت کریں۔ یہاں بھی وہی موضوع ہے، یعنی مرد ہے جو قاتل بھی ہے، بے وفا بھی ہے، ستمگر بھی ہے، لیکن شعر کا کمال یہ ہے کہ شعر کو خالص کلاسیکی غزل کے اشعار کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں محبوب کو فیشن کے طور پر قاتل، بے وفا اور ستمگر کہا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اردو کے غزلیہ روایت کی تاریخ میں مرد شعراء یہ تمام منفی صفات والے الفاظ اپنی محبوبہ دل نواز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں رخسار نے اس روایت کو یکسر پلٹ دیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے، یا یہ کہا جائے کہ اس مجموعے میں ایسے بے شمار مقامات ہیں جہاں روایت سے اس طرح کی بغاوت کی گئی ہے، اور یہی تانیسی شاعری کی ضرورت کا ایک مضبوط جواز ہے۔ تیسرے شعر میں وہی بات ہے جو شاہ ولٹر نے اپنے فیمنسٹ تھیوری میں کہتی آئی ہیں، اور نئے تنقیدی مکاتب فکر، وہ اب ایک اور آ گیا ہے وہاں تنقیدی تھیوری میں جس کو کہتے ہیں گائنو کرٹیسزم، جس پر آپ تو خیر استاد ہیں، ہم سے میں کیا کہوں، گائنو کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ تو ابھی تک وہ اسلوبیات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں وہ ترقی پسندی سے نکلے تو جدیدیت میں پھنسے اور پھر ماں باپ جدیدیت کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن وہاں گائنو کرٹیسزم ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے اردو والوں کو۔ بہرحال کہ روح سے مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے مقابلہ آرائی یا محاذ آرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مسابقے کا عہد ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ طاقت کے تمام سرچشموں تک پہنچنے کی کوشش کریں، یہ وہاں کی کرٹیسزم کہہ رہی ہے، اور ہماری شاعری میں اس کو بڑھتا جا رہا ہے۔ سارے مسئلوں کا حل وہی موجود ہے جو ہماری شاعری میں ہماری شاعرہ کہہ رہی ہے۔ رخسار بھی عورتوں میں یہی اعتماد اپنی شاعری کے ذریعے پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ عورت ہی ہے جو بارود پر بیٹھی دنیا کو بچا سکتی ہے، اور اسے یہ بھی پسند ہے کہ عورت ایک شمع ہے جسے انسانی اقدار کی حویلی کو منور رکھنے کے لیے جلنا بھی ہے، بجھنا بھی ہے اور پھر جلنا ہے۔ مثال نمبر 4 میں جس نظمیہ ٹکڑے کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں ماں کی آرکیٹائپ کو قاری کے ذہن میں لانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ جس طرح تہذیبوں کے تسلسل کا اپنا ایک نظام ہے، اسی طرح سے ایک عورت اور دوسری عورت میں صرف اور صرف ایک ماں کو دیکھتی ہے، اور پھر آخری نظمیہ ٹکڑے میں ضمیر وہ دراصل اسی اتھارٹی کی جانب اشارہ ہے جسے پیدری یا شوہری نظام کہتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے قبل میری نظر سے کوئی اور ایسی نظم گزری ہو جس میں شادی کے بعد عورت کی رخصتی کے منظر اس قدر مانوی گہرائی کے ساتھ پیش کیے گئے ہوں۔ یہاں سب سے دور ہونے کا سیاق، میں سب سے دور ہوتی جا رہی ہوں، سب سے دور ہونے کا سیاق نہایت معنی خیز ہے، اور روتے ہوئے جانا بھی اتنے ہی معنی خیز۔ عجیب ستم یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں روتے ہوئے آتا ہے،
لیکن بالائے ستم یہ ہے کہ ایک جوان اور باشعور عورت بنام دلہن اپنے اس گھر سے یکایک باہر کر دی جاتی ہے جہاں اس کی اب تک کی تمام یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کا بچپن گزرا ہوتا ہے، وہاں کی ایک شے کے ریزے ریزے سے اسے کھرچ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس پر تر رہا یہ کہ اس عورت کا کوئی معتبر ریسیونگ اینڈ بھی نہیں ہوتا، اور وہ مسلسل گردش میں رہتی ہے۔ اور یہ فقرہ صادق آ جاتا ہے کہ اچھا، عورت کا جسم ہی اس کا مقدر ہے، اور یہ مشہور فقرہ صادق آ جاتا ہے کہ عورت کا جسم ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ اور اس جیسے نہ جانے کتنے سوالات ہیں جو اس مجموعے میں نیزوں کی طرح سر اٹھائے کھڑے ہیں اور ہمیں دعوت مبارزت دے رہے ہیں۔ رخسار نے اپنی شاعری میں نہ صرف عورتوں کے وجود کی کراہ کو شعری پیکر میں ڈھالا ہے، بلکہ اپنے والد گرامی اور جنت نشین ماں کے کردار کو بھی اثر نو تراشنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس نو کے بے شمار اشعار اور نظمیں اس مجموعے میں موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر رخسار بار بار یہ سوال کرتی نظر آتی ہیں کہ کیا عورت کا بھی کوئی خاندان ہے، یا مردوں نے جو خاندان بنائے ہیں ان کے بجائے عورت کے نام سے بھی اسے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ غرور تھا جنہیں اپنی زمینداری کا زمین دوز ہوا، خاندان کس کا تھا؟ غرور تھا جنہیں اپنی زمینداری کا زمین دوز ہوا، خاندان کس کا تھا؟ مجھے احساس ہے کہ اس مجموعے میں حمد ہو یا منقبت، مناجات ہو یا غزل یا پھر نظم، انہوں نے نہایت حساس شاعرہ کی طرح اردو کی شعری روایت سے آگاہ ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، اور ان کی شاعری شاید یہ پوچھنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آخری بار پوچھنا ہے مجھے کیا تمہیں بھی میری ضرورت ہے؟ آخری بار پوچھنا ہے مجھے کیا تمہیں بھی میری ضرورت ہے؟ بہت بہت مبارکباد آپ کا شعر، آپ کا شعری مجموعہ۔ جناب شعیب رضا فاطمی نثری جادوگری دکھا رہے تھے۔ نماز مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ رخسار امروہی فرماتی ہیں کہ کوئی خود سے سوا نہیں ہوتا، بندہ ہرگز خدا نہیں ہوتا۔ کوئی خود سے سوا نہیں ہوتا، بندہ ہرگز خدا نہیں ہوتا، اور دل ہمارا ہے یا تمہارا ہے، ہم سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اب میں ایک ایسی شخص اچھا ڈی ایم صاحب کو جانا ہے۔ آج میں درخواست گزار ہوں جناب محمد علی حیدر صاحب نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے حوالے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لائیں۔ دوشالے رہ گئے ہیں، چلتے وقت دوشالے بھی دے لیں۔ اس وقت ڈی ایم صاحب کو کسی ضروری کام سے جانا ہے، تو مجھے پہلے ہی شکریہ ادا کرنا ہے، حالانکہ مجھے سب سے بعد میں بولنا تھا۔ صدر محترم اور خواتین و حضرات، بظاہر ایک آسان سا کام کتنا دشوار گزار معلوم ہو رہا ہے، یعنی یہ کہ میں رخسار امروہی کے بارے میں کچھ کہوں۔ رخسار کتنی بڑی مصنفہ، کتنی بلند پایا شاعرہ یا کتنی بڑی ادیبہ ہو جائے، لیکن وہ تمام اہل امروہہ کے لیے رخسار تھی، رخسار ہے اور رخسار رہے گی، اور میرے لیے میری بیٹیا۔ رخسار کے ساتھ آج اس بزم میں کسی تقریر کی ضرورت ہے اور نہ امکان۔ وجہ کہ رخسار کی شخصیت اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے وسعت میری زبان کے لیے۔ رخسار کے ساتھ میرے بچپن کے بے شمار لمحات گزرے ہیں، جن کو میں کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کر سکا، جس کی وجہ اس کی اماں یعنی میری چھوٹی باجی، میں اور میری اماں یعنی اس کی نانی
हम सब एक साथ रहते थे। वो अपने बाबा और भाइयों से दूर रहकर अपने ननिहाल और ददियाल के दरमियान डोलती रहती थी। उस दौर का, उस दर्द का उसका और मेरा, उस दौर में उसका और मेरा बचपन तले ऊपर के बहन भाइयों जैसा था। सन 64 में वो छोटी बाजी के साथ अपने बाबा और भाइयों के साथ बम्बई चली गई, लेकिन जो जज्बाती उनसियत हमारे बचपन में एक साथ रहने से हो चुकी थी वो कभी कम ना हुई। वक्त गुजरता गया, वो अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ बटोरने के लिए हाथ पांव मारती रही और मैं उसकी महरूमियों से घायल होता रहा। उसके साथ जो भी हालात गुजरे, मैं ये जान गया था कि वो अपने दर्द को और महरूमियों को अल्फाज का जामा पहनाकर कहीं छुपाया करती है। और एक दिन उसकी गज़लें, नज़में शमा 20वीं सदी और दूसरे रज़ालों में देखने को मिली। उसके आंचल में अदब और शायरी दोनों सिमट आए, लेकिन वो अपनी इस खूबी का खुद भी सही तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी, जैसे कि एक हिरनी अपने अंदर छुपे हुए मुश्क की खुशबू को पहचान नहीं पाती और हैरान होकर इधर उधर देखती है कि यह खुशबू कहाँ के आ रही है, लेकिन वो खुशबू उसके अंदर ही मौजूद होती है। 2 साल पहले कराची में एक निजी महफिल में एक गुलकारा ने उसकी गज़ल ज़ख्मों की कायनात लिए फिर रहे हैं हम गाई। दादो तहसीन का एक शोर हुआ और मुझे अपनी बिटिया पर बड़ा फ़ख्र हुआ। उसके बाद बम्बई में मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी में लोगों की फरमाइश पर उसने गज़लें पढ़ी, जिनको बहुत सराहा गया। तमाम सामीन ने एक ज़ुबान होकर रुखसार का कलाम कहा कि रुखसार का कलाम ज़रूर छपना चाहिए, और मैंने भी उसे ये हिम्मत और हौसला दिया कि उसे अपने बाबा और चचा जॉन की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना चाहिए, और उसने अपने बुज़ुर्गों के हुक्म की तामील कर ही डाली। चलते चलते मैं आपसे एक ख़ास बात और अर्ज़ करना चलूँ कि मेरी बिटिया, मेरी भांजी, मेरी दोस्त रुखसार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो जुल्म सहना जानती है। उसकी हिम्मत मज़ालिम के पहाड़ देखकर और दुबाला हो जाती है। शायद ये उसका अज़्म ही है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गईं। ये जो कुछ भी है और जैसा भी है आपके सामने है। खुदा करे आप लोगों की हिम्मत अफजाई उसको आइंदा लिखने रहने का हौसला और बढ़ाए। आखिर में मैं जनाब विनोद कुमार पनवर साहब, जनाब सदर सफ़िया आपा और मोहतरमा नायब अब्बासी साहिबा और तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा इन अल्फाज में करना चाहूँगा कि करता है साज़ दिल का हर एक तार शुक्रिया, करता है साज़ दिल का हर एक तार शुक्रिया, 100 ज़ुबान से आपका 100 बार शुक्रिया। शुक्रिया। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब विनोद कुमार पवार IAS से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस हमारे प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। तशरीफ़ लाएँ। आज के इस जलसे की सदारत कर रहे जनाब प्रोफेसर नकवी साहब, मम्मा के नाम से मशहूर जनाब मोहम्मद अली हैदर नकवी साहब, मंच पर आसीन हमारी मौजूद ख़वातीन, जनाब फातमी साहब, जनाब हुसैन शुहदा साहब, और हमारी बहुत ही प्यारी बहन रुखसार जी, मौजूद हाज़रीन। मैं 1999 में जब पहली बार यहाँ तैनात हुआ था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, तो मुझे किसी ने पूछा तो मैंने बताया कि भाई मैं ADM ज्योतिबा फुले नगर बनकर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ज्योतिबा फुले नगर कहाँ है।
तो मैंने कहा ये वही है जो अमरोहा है। तो उनका अच्छा अच्छा, अमरोहा को तो हम जानते हैं जहाँ के कमाल अमरोही साहब थे। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरा मन था कि मैं वहाँ एक बार जाऊँ जहाँ कमाल साहब पैदा हुए, जहाँ बचपन में वो खेले, जहाँ उनके कहे के गूंजे। पता लगा कि यहाँ परिवार में से कोई नहीं रहता, कोई उनका मैनेजर टाइप का या कोई बंदा रहता है। फ्राइडे को जब नकवी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि रुखसार जी उन्होंने एक शायरी की किताब लिखी है, उसका विमोचन करना चाहते हैं, तो सैटरडे को उन्होंने कहा कि सैटरडे को आप 4 बजे आ जाइए। संयोग से मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जिस जगह का, वहाँ के कॉलेज में उन्होंने एनुअल फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट बनाया हुआ था, हमारे पड़ोस में जहाँ का पैदा हुआ। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सैटरडे मेरा पहले से मुझे बाहर जाना है, पर मैं आना चाहता था। आई डेफिनेटली वांटेड टू कम। तो मैंने अपनी तरफ से कहा कि सोमवार को मैं फ्री रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम सोमवार रख लेते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे आज उन कमाल अमरोही साहब के साहबजादे के द्वारा लिखी गई किताब का विमोचन करने का मौका मिला, उनसे रूबरू होने का मौका मिला, गुफ्तगू करने का मौका मिला, जिनका मैं दिल से बहुत सम्मान करता रहा। हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। मैंने अभी थोड़ी देर इसका हिंदी वर्जन जो किताब का है, मेरे अब्बा जान तो उर्दू ही पढ़ते थे, उर्दू ही लिखते थे। उस समय उर्दू पढ़ाई जाती थी, हम लोगों ने तो उर्दू कभी पढ़ी नहीं। हिंदी वर्जन में थोड़ा सा पन्ने पलटे तो मुझे लगा ये बात मैं कहने के लिए नहीं, दिल से कह रहा हूं कि इस किताब का हर एक सफ़ा, हर एक लाइन दिल से निकली हुई लाइन है। इसमें बेइंतहा दर्द है और जिंदगी की हकीकत है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक शेर याद आया, जिंदगी क्या है एक रेंगती नागिन, जिंदगी क्या है एक रेंगती नागिन, लम्हा लम्हा सरक जाती है। जिंदगी क्या है एक रेंगती नागिन, लम्हा लम्हा सरक जाती है। जी चाहता है रुके तो इसे प्यार करूं, पर कमबख्त जब रुकती है काट खाती है। मैं इस मौके पर नकवी साहब का, रुखसार साहब का, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे ऐसे एक महफिल में, ऐसे एक अवसर पर आने का मौका दिया। और मैं इस किताब को पूरा पढ़ूंगा। मेरी गुजारिश है रुखसार साहिबा से कि हम लोग जब इसको, जो हिंदी जानते हैं, केवल उर्दू नहीं जानते, तो कुछ अल्फाज की हम लोग मतलब नहीं समझते। मतलब नहीं समझते तो
ہمیں اس کو اس کے صحیح حرتوں میں صحیح معنوں میں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. تو اس کے نیچے جو ایسے الفاظ ہیں اس کے کچھ ارتھ اگلے ایڈیشن میں جب یہ نکالیں تو لکھ دیں تو کم سمے میں اس کو سمجھنے کا پڑھنے کا موقع ملے گا. میں اس موقع پر ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, دل سے ان کو بدھائی دیتا ہوں. انہوں نے بہت اچھی شاعری لکھی ہے اور اپنے پریوار کی پرمپرا کو بخوبی آگے بڑھایا ہے. محترمہ رخسار جی, آپ کو بہت بہت بدھائی. دھنیہ واد. اذان ہو رہی ہے, ایک 5 منٹ کا وقفہ, صرف یہیں بیٹھے رہیں گے سب لوگ. جی میں معافی چاہوں گا, ایکچولی 4 بجے انہوں نے کہا تھا. اس دن میں سوچا تھا کہ 6 بجے تک فری ہو جائیں گے. میں نے ایک میٹنگ بلا لی تھی 6 بجے افسر, تو میں اس کا معافی چاہوں گا. تھینک یو. صدر محترم, خواتین و حضرات, کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں, لہٰذا میں محترمہ رخسار صاحبہ کی خدمت میں خلوص دل سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہاں کے تمام مقالہ نگاران اور مقررین کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتا ہوں. جیسے جو کہتے ہیں کوزے میں سمندر بھر دیا مذہب نے, واقعی سب کچھ کہہ دیا ایک لفظ میں. اور اب ناظرین کی, سامعین کی, حاضرین کی بے پناہ گزارشوں اور بے پناہ اصرار پر میں درخواست گزار ہوں. اب جگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی. میں درخواست گزار ہوں محترمہ رخسار امروہی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ لوگوں کو محظوظ فرمائیں. جناب رخسار امروہی صاحب. آج کی شام کے لیے میں کیا کہوں, دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ وقت یہیں ٹھہر جائے, یہ لمحات کبھی ختم نہ ہو. یہ میری امیدوں کا اور میری مرادوں کا ہجوم ہے. آج ایسا لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں, لیکن حقیقت تو حقیقت ہے. اتنا کچھ کہنے کو دل میں ہے لیکن اسے مختصر کر کے بھی اجازت چاہوں گی. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کے تشریف لانے کی اس موقع پہ. یہ کہہ رہے ہیں ان خالی گھروں کے سناٹے, یہ کہہ رہے ہیں ان خالی گھروں کے سناٹے, مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو. امروہہ مصحفی کا امروہہ, حیات امروہی کا امروہہ, نجم امروہی کا امروہہ, نجم نقوی کا امروہہ, نسیم امروہی کا امروہہ, صادقین کا امروہہ, امیر حسن امیر کا امروہہ, انیس ثانی انیس حسن کا امروہہ, اور علامہ شفیق حسن ایلیا کا امروہہ, اور شہسوار امروہہ, رئیس امروہی, سید محمد تقی, جان ایلیا, اور پھر امروہی کی سارے عالم میں شہرت پھیلانے والے امروہہ شہر کی پہچان میرے بابا سید امیر حیدر کا امروہہ, کمال امروہی کا امروہہ. زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا,
ज़बां पे बारे इलाहा ये किस का नाम आया कि मेरे नुक्त ने बोसे ज़बां के लिए। क्या इस अमरोहे में मेरी ये जुर्रत है कि ज़बान उर्दू का कोई मज़मून इस भरी बज़्म में, जिसमें एक एक फ़र्द अदब का नगीना है, सुना सकूं। ज़बान गूंग है मेरी, अल्फाज मफलूज हैं और मौजू सख्ते में है, लेकिन दस्तोपा शल हैं किनारे से लगा बैठा हूँ, फिर भी मैं शोरिशे तूफान से हारा तो नहीं। बस इसी अज़्म के सहारे आप हजरात के सामने लब कुशाई की जुर्रत हो रही है। इससे ज़्यादा अपनों का मजमा मुझे कहाँ मिलेगा। वो मजमा जो मेरी ढारस है, वो हस्तियाँ जिनके वजूद पे मैं नाज़ा हूँ, वो लोग जो मेरी जुर्रत का सहारा हैं, और उन अजीम शख्सियात की रूहें जिनको हमारी निगाहें तलाश नहीं कर सकती, लेकिन उनकी दुआ गो आँखें हर वक्त हमारे साथ हैं, हमें देखती रहती हैं। ये मेरा फ़ख्र है और मैं नाज़ा हूँ कि मैं इस गुलशन अदब की एक कली हूँ। हिम्मत है कि आपसे मुखातिब हो सकूँ। उम्मीद है कि हर गलती को माफ़ करेंगे और हर जुर्रत को माफ़ करेंगे। यकीन जानिए कि मैं यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मगर मेरी रूह सिर्फ यहीं रहती है। ये आंगन जहाँ मेरा बचपन बीता, ये गली कूचे जिन्होंने मुझे संवारा, ये फ़ज़ा जिसने गुफ्तगू करने का सलीक़ा अता किया, हर वक्त मेरे जहन में रहते हैं और मेरा हिसार किए रहते हैं। क्यों ना हो, ये मेरी वालिदा आले ज़हरा महमूदी की जाए विलादत है। मेरे वालिद मोहतरम उर्दू अदब के एक होनहार फ़र्जंद थे और उन्हें फ़ख्र था कि वो अमरोही हैं। आज जब मैं अमरोहा से दूर रहती हूँ, तब भी अमरोहा से बहुत करीब रहती हूँ। मैं बम्बई में ज़रूर बसी हुई हूँ, मगर अमरोहा मेरे दिल में बसा हुआ है। इंसान अपने दयार के गली कूचों से मोहब्बत नहीं करता और ईंट पत्थर से मोहब्बत नहीं करता, वो उन हस्तियों से हमेशा लिपटा रहता है जिनकी तहजीब और तमद्दुन ने उसे इंसान बनाया है। ज़रा सोचिए कि कितना छोटा सा नाम है अमरोहा, मगर अपने जज्बात से पूछिए कि इस पाए तख्त से बड़ा क्या है। यही वो सरजमीन है जिसको हम सबके जद्दे आला सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत आलल्लाह मकामहू ने आसमान बना दिया। उन्हीं की बदौलत हमारी पहचान बनी। ये मकाम हमारी जन्नत है। ये वो अदब खेज सरजमीन है जिसने न सिर्फ मर्दाने अदब पैदा किए, बल्कि मुझ जैसी हकीर दुख्तर अमरोहा को अमरोही कहलाने का फ़ख्र अता किया। मैं अक्सर बम्बई की चमक दमक छोड़कर अमरोहा के इस खामोश घर की चहल पहल में अपनाइयत को महसूस करने आती हूँ, जहाँ मेरे बुज़ुर्गों की रूहें आबाद हैं और उनकी अदबी शख्सियतों का नूर इस घर को आज तक रोशन किए हुए है। और यहीं से मैं खाके अदब समेटकर अपनी आँखों का सुरमा बनाती हूँ। मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप अपने नाम के आगे अमरोही क्यों लिखती हैं, तो मैंने जवाब दिया कि अगर अमरोहा ना होता तो मैं कब होती, मेरा वजूद कब होता, मेरा कलम कब होता, मेरा अदब कब होता। ये सब इसी अमरोहा के पर्दों हैं। अपने नाम के साथ अमरोही कहलाने पर मुझे फ़ख्र है। मैं और मेरे बच्चे अपने दामन में और कुछ नहीं लिए हुए हैं मगर फ़ख्र अमरोहा। और क्या है शिकस्त हाली में,
चंद लकीरें दस्ते खाली में। हम अहले अमरोहा पे बड़ी जिम्मेदारियां आयद हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने एक अदबी असासा छोड़ा है, हमें उसे संभाल के रखना है। मुझे इतराफ़ है कि मैं उनसे बेहतर हरगिज़ नहीं हो सकती, मगर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहते रे, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहते रे, हज़ारहा शजरे सायादार राह में हैं। मेरा अक़ीदा है कि आप ही मेरे वो शजरे सायादार हैं। मेरे बच्चे जिन्होंने इस जन्नत ज़ार से बहुत दूर आँख खोली, मगर मेरी गोद से अमरोहे का खुलूस हासिल किया, उन्हें भी नाज है कि वो अमरोही हैं। मलहूज़ रहे कि हमारे माशरे में माँ की अज़मत किसी से कम नहीं, और ख़ुसूसन सादात का फ़ख्र तो बिनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये दयार जहाँ के इल्मी अदारों ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। तहज़ीब व तमद्दुन की इस आबो हवा में मेरा सारा बचपन गुज़रा। मेरा पहला स्कूल आले अहमद गर्ल्स हाई स्कूल है, और मुझे नाज है कि वो स्कूल मेरे परनाना सैयद आले अहमद मरहूम का है, कायम करदा है, जिससे कबल अमरोहा में मुस्लिम तालिबात के लिए कोई जगह न थी। मेरी ये खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान उस स्कूल की मेरी वो शफीक मुअल्लिमा बनफ्स नफीस मौजूद हैं, जिनकी शागिर्दी पे मुझे नाज है। सफ़िया आपा, इस मौके पे आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे 20 साल हुए, यही वो महीना है जब मेरे बाबा इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, और आज इसी महीने में ये किताब दर्द दिल लिखूं कब तक आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रही हूँ। और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं उस हुक्म की तकमील कर रही हूँ जो मेरे वालिद और चाचा जॉन की वसीयत भी थी, नसीहत भी थी और वसीयत भी थी। और ये भी एक मोजिज़े से कम तो नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वो शफीक फूफी सैयदा शाह जना नजफ़ी, जिनको अल्लाह ने ये सादत अता की कि वो अमीर हसन अमीर की पोती, अल्लामा शफीक हसन एलिया की बेटी, दुख्तर नेक अख्तर और आलमी शोहरत याफ्ता भाइयों की बहन हैं। इस किताब के इजरा के मौके पर अपने आबाई मकान में उनके हमरा आई हूँ, जहाँ पे उनका बचपन गुज़रा। इल्म व अदब के इस गहवारे में पली बढ़ी और यहीं से उनकी डोली उठी। हम दोनों फूफी भतीजी के इस घर से जज्बात और एहसासात मुश्तरका हैं। अपने भाइयों की बेहद लाडली बहन और चहीती बहन है, जिनकी भतीजी कहलाने पर मुझे नाज है। तो या मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आपकी भतीजी हूँ और आपका साया मेरे सर पर है। हमारे दरमियान आज उनकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस फ़ख्र होनी चाहिए। साथ ही साथ मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस है कि मेरे शफीक मामू गुलजार अपनी तबीयत की नासाजी की बिना पर आज यहाँ नहीं पहुँच सके। वो मेरी अम्मा और मेरे बाबा के बहुत करीब, दिल के बहुत करीब रहे। उनके बहुत चहीते भाई हैं। हमारे दरमियान इस तकरीब में वो मौजूद नहीं, लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। अब मैं आखिर में और क्या कहूँ मैं सिवाय इसके कि इस नसीहत और वसीयत को दर्द दिल लिखूं कब तक की शक्ल में मंज़र आम पर लाने में मेरे दोस्त, मेरे मामू जान सैयद मोहम्मद अली हैदर
का हाथ है। ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने किताब में इनके लिए काफ़ी लिखा है दिल से, और अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। इसके साथ ही मैं अनीस भाई की बतौर ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके इसरार और हौसला अफजाई की वजह से मुझे ये तौफ़ीक़ हुई कि इस मुंतशिर काम को यकजा करके मैं आपके रूबरू पेश कर सकूं। इस किताब की अशात उनकी बेपनाह लगन और बेलौस काविश की आईनादार है। शुक्रिया आप सब हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में इसके, हालांकि बहुत देर हो गई और आपको बहुत सहमत हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बाबा की याद में जो कुछ भी मैंने लिखा था उनके गुजर जाने के बाद एक बार सुनाना चाहती हूँ कि मुझ पर जो कुछ हुए सितम बाबा, मुझ पर जो कुछ हुए सितम बाबा, तुमको कैसे करूं रकम बाबा। आज भी रो रहा है ज़ारो कतार, आपके हाथ का कलम बाबा। आपके हिज्र का गमे सफ़ाक दिल से होता नहीं है कम बाबा। मस्त हैं लोग अपनी खुशियों में और मैं हूँ बचश्मे नम बाबा। क्या कहूँ मुझको जहर लगती है जिंदगी आपकी कसम बाबा। आपके फन की राह पर ए काश चल सकूं मैं कदम कदम बाबा। जाने कब ख़त्म होगा अहदे फिराक, जाने अब कब मिलेंगे हम बाबा। मेरा ख्याल है कि ये इख्तिताम है, तो सबकी फरमाइश है बहुत ज़्यादा, तो एक छोटी सी गज़ल पेश करती हूँ जो किताब में आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे कि दिन जो अच्छे हों तो हर आई बला टलती है। दिन जो अच्छे हों तो हर आई बला टलती है, और रुत पलटती है तो बरसात में लू चलती है। रुत पलटती है तो बरसात में लू चलती है, सरनगू हो के जो सब्ज़े से गले मिलती है, बस वही शाख गुलिस्तां में सदा पलती है। शमे हस्ती की बसर होती है औरत की तरह, शमे हस्ती की बसर होती है औरत की तरह, जल के बुझती है कभी बुझ के कभी जलती है। जल के बुझती है कभी बुझ के कभी जलती है। वो कभी मेरे कभी उसके कभी मेरे हैं, वो कभी मेरे कभी उसके कभी मेरे हैं। अब मोहब्बत में सियासत की हवा चलती है, अब मोहब्बत में सियासत की हवा चलती है। वो कभी मेरे कभी उसके कभी मेरे हैं, अब मोहब्बत में सियासत की हवा चलती है। घुट के मर जाऊं अंधेरे को अंधेरा न कहूं, घुट के मर जाऊं अंधेरे को अंधेरा न कहूं। बात जो सच है ज़माने को बहुत खलती है, बात जो सच है ज़माने को बहुत खलती है। और तपिशे जोशे जुनू फूक न दे जिंदा को, तपिशे जोशे जुनू फूक न दे जिंदा को। बेड़ी फौलाद की पैरों से मेरे गलती है, बेड़ी फौलाद की पैरों से मेरे गलती है। तपिशे जोशे जुनू फूक न दे जिंदा को, बेड़ी फौलाद की पैरों से मेरे गलती है। और शबे दैजूर से मायूस ना होना रुखसार, शबे दैजूर से मायूस ना होना रुखसार। इन अंधेरी रातों से जिनकी समझ में नहीं आया दैजूर, शबे दैजूर से मायूस ना होना रुखसार। इन्हीं तारीक फ़ज़ाओं में सहर पलती है, इन्हीं तारीक फ़ज़ाओं में सहर पलती है। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
زحمت ہے بہت سب کی. عجیب ہو کا ہے عالم، عجیب ہو کا ہے عالم، صدا نہیں آتی. عجیب ہو کا ہے عالم، صدا نہیں آتی. دریچے سارے کھلے ہیں، ہوا نہیں آتی. دریچے سارے کھلے ہیں، ہوا نہیں آتی. اور ضمیر بیچ کے کچھ لوگ عیش کرتے ہیں. ضمیر بیچ کے کچھ لوگ عیش کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جن کو حیا نہیں آتی؟ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو ضمیر بیچ کے کچھ لوگ عیش کرتے ہیں؟ یہ کون روٹ گیا آج قید خانے سے؟ یہ کون روٹ گیا آج قید خانے سے؟ صدائے آہن زنجیر، ہاں، صدائے آہن زنجیر پا نہیں آتی. صدائے آہن زنجیر پا نہیں آتی. چلو کہ ایک بستی، نئی بستی بسائیں اے رخسار. چلو کہ ایک نئی بستی بسائیں اے رخسار، کہ اس دیار سے بوئے وفا نہیں آتی. کہ اس دیار سے بوئے وفا نہیں آتی. بہت بہت شکریہ. میں سب حضرات کی، آپ سب حضرات کی، میری بہنوں کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے کنبے کی اور شہر علم کی بہت بہت بہت، اور خصوصاً صفیہ باجی، نایاب باجی اور منظر عباس بھائی اور شجاع، آپ سب کی، فاطمی صاحب، سب کی میں بہت شکر گزار ہوں. بھائی آپ یہاں پہ موجود ہیں، بھائی صفت جمال، شان حیدر بھائی، سب موجود ہیں یہاں. مجھے اتنی راحت ہے، اتنی خوشی ہے آج. اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ ایک لمحہ ایسا ہے تاریخی کہ میں اس کو ایسے کہیں بند کر لینا چاہ رہی ہوں، کہیں یہیں ٹھہر جائے، یہ کبھی نہ ختم ہو لمحات. اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گی کہ آپ سب حضرات تمام بس اس کے بعد مجھے دعاؤں سے نوازیے گا. آپ بس جو کچھ بھی ہے اور جو میری جرت ہے اس کو معاف کیجیے گا. بہت 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 شکریہ. بہت اور رخسار امروہی اپنی استاد صفیہ سلطانہ نقوی صاحبہ کو شالہ پیش فرما رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی دوست اور اپنی بہن اور اپنی نہایت قرابت دار جناب محترمہ نایاب عباسی صاحبہ کو شالہ پیش فرما رہی ہیں.